اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دروشی پڑھ لیں۔ ایک مسلمان کے لیے اس کائنات میں انتہائی اہم چیز ہے کہ اس کو ہدایت ملے، اور وہ ہدایت کے لیے دعا مانگے۔ سورہ فاتحہ میں یہ بات کی گئی۔ پہلی آیت میں تو اللہ کا شکر کہ وہ ہمیں پرورش کر رہا ہے، اس کے بعد پھر آگے جا کے ایک بات کی گئی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ مانگو، صراط مستقیم وہ طلب کرو، اور اس کا یہ بتایا گیا کہ یہ وہ راستہ ہے جو ایسے لوگوں کا انعمت علیہم کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کیے، اور اس راستے سے بچو کہ جو مغضوب علیہم کا ہے، کہ جن پہ غضب نازل ہوا اللہ کا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو اب ہدایت جو ہے یہ شروع میں ہی کہا گیا کہ ہدایت کا راستہ طلب کرو، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ہدایت جو ہے یہ بڑی اہم ہے، اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام، نبی، رسول بھیجے، وہ سب اسی کام کے لیے آئے کہ لوگوں کو ہدایت دیتے۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء کرام، اور سب سے بڑی جو ہستی جو مرشد ازلی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کام کے لیے آئے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہدایت کا طلب کرنا اور اس کی دعا کرنا، اور اگر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو اس سے قیمتی شے کوئی نہیں ہے ایک مسلمان کے لیے، یہ جو ہدایت ہے۔ پھر اس کے لیے آگے سارے معاملات کیے گئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الشورى جو ہے اس کی آیت نمبر 13 میں یہ کہا کہ یہدی الی من ینیب، کہ ہدایت کی جو دعا مانگتے ہو ہم ہدایت اس کو دیں گے جو ہماری طرف رجوع کرے گا۔ یعنی ہدایت کے لیے دعا مانگنا بڑا ضروری ہے، اللہ سے رجوع کرنا بڑا ضروری ہے۔ رزق یا دوسری چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے اپنے ذمے لی ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اس میں کوئی شرط نہیں، لیکن ہدایت کو مشروط کیا گیا کہ جو مانگے گا اس کو ہدایت ملے گی، لہذا ہدایت مانگنا بڑا ضروری ہے۔ اس سلسلے کو پھر آگے بڑھایا گیا، اولیاء کرام آئے، انہوں نے یہ کام کیا، پھر یہ ایک سلسلہ بن گیا جس کو آپ پیری مریدی کہتے ہیں۔ یہ ایک اصلاحی تعلق ہے، اور یہ بھی ہدایت کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی جو بھی شخص ہے وہ اپنی روحانی بیماریوں کے لیے کسی روحانی طبیب سے رجوع کرتا ہے،
یہ ہے پیری مریدی. چونکہ کسی کو بخار ہوگا ڈاکٹر کے پاس چلا جائے گا, کہیں سے دعا کرا لے گا, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن بخار کو میئر کرنے کا, اسے ناپنے کا ایک تھرمامیٹر ہوتا ہے. لیکن جو روحانی بیماریاں ہیں ان کو میئر کرنے کے لیے یا ان کو تلاش کرنے کے لیے کوئی آلہ نہیں ہے. اس لیے روحانی بیماریاں آدمی کو خود پتہ ہوتی ہیں اور وہ بتاتا ہے, پھر ان کی اصلاح ہوتی ہے. اصلاح کروانا چاہے تو کسی سے جا کے وہ, جو قرآن نے کہا کہ راسخون فی العلم, جو اس علم میں بہت گاڑے ہیں, بہت رسوخ رکھتے ہیں قرآن اور حدیث کے شرعی طور پہ, جو ٹھیک آدمی ہے ان کے پاس جا کے یہ تربیت حاصل کرو کہ روحانی بیماریوں کا علاج ہو جائے. اب روحانی بیماریوں کا علاج جو ہے اس کو تزکیہ نفس کہا جاتا ہے. اور اصل میں جب تزکیہ نفس ہو جاتا ہے, جب روحانی بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے, تو آدمی کی روح اندر سے تندرست ہو جاتی ہے. اور جو روح بیمار تھی, مثلا کوئی شخص چغلی کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, دوسرے کئی روحانی بیماریوں میں مبتلا ہے, حسد ہے, تکبر ہے, تو روح کمزور ہو جاتی ہے, وہ پرواز نہیں کر سکتی. لیکن جب یہ روحانی بیماریاں درست ہوتی ہے تو پھر روح کا پرواز کا کام شروع ہو جاتا ہے. اور پھر وہ مقام آتا ہے جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی, کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. تو یہ جو ایک روحانی سلسلہ ہے اصلاح کا, اصلاحی تعلق کا, اصل پیری مریدی یہ ہے کہ اصلاح ہو ان روحانی بیماریوں کی. دعا بھی ٹھیک ہے, دعا کرنا بھی ٹھیک ہے, لیکن دعا تو ہر آدمی کر سکتا ہے. دعا تو گناہ گار آدمی بھی کر سکتا ہے. دعا تو بیٹا باپ کے لیے کر سکتا ہے, باپ بیٹے کے لیے کر سکتا ہے, بیوی خاوند کے لیے کر سکتی ہے, خاوند بیوی کے لیے کر سکتا ہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دعا کر سکتا ہے. لیکن روحانی بیماریوں کا جو علاج ہے وہ ہر آدمی نہیں کر سکتا. وہ وہی لوگ کرتے ہیں جو اتباع رسول میں ہوں. اور قرآن نے اس کا بتا دیا پہلے کہ یہ جو سوال کر رہے ہو ہدایت کا, اس کا جواب سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں دے دیا گیا کہ وہ ہدی للمتقین, ہدایت ان کو دیں گے جو متقی ہوں گے. یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے, سارا قرآن اس پہلے سوال کے جواب میں پورا قرآن ہے, یہ ہدایت ہے. لیکن یہ متقین کے لیے ہے. متقین کون ہے؟ کہ جو اللہ اور رسول کی حکم عدولی سے ڈرتے ہیں, وہ لوگ متقی ہوتے ہیں. کہ جو ہر جگہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں میرے اللہ یا میرے رسول کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہ ہو جائے. لہذا یہ ایک اصلاحی تعلق ہے پیری مریدی کا, یہ اور کچھ نہیں ہے. یہ سمجھ لیں کہ میں اگر ایک چیز نہیں جانتا تو جو دوسرا جانتا ہے میں اس کے پاس چلا جاتا ہوں, وہ میری اصلاح کر دیتا ہے. اس سے آگے اور اس سے بڑھ کے کوئی شے نہیں. ایک استاد اور شاگرد کا تعلق ہے. اور وہ جو جس ڈھنگ میں اب یہ چلا گیا یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. لیکن سوال صرف یہ ہے کہ اصلاحی تعلق جو ہے وہ وہیں قائم کرنا چاہیے کہ جو متقی ہو. آپ جس کو سمجھتے ہو کہ یہ آدمی پرہیزگار ہے, متقی ہے, صاحب شریعت ہے اور یہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے. جو میری روحانی بیماریاں ہیں اگر میں اس سے ڈسکس کروں گا تو اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ, کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کا نام, کو ایسی چیزیں بتائے گا جو اس کے تجربے میں ہوں گی, جس سے گزر چکا ہوگا.
یہ خود ٹھیک ہوا ہوگا اس سے تو مجھے بھی وہ باتیں بتا دے گا۔ اصل میں پیری مریدی صرف یہ ہے۔ اب پیری مریدی کو دوسری طرف لے جایا گیا، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، اس سے بات نہیں کر سکتا میں، لیکن سوال صرف یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت ملنی چاہیے تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہوگی۔ ہم بعض کاموں کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تو جو سب سے اہم کام ہے ہدایت کا، جو سب سے بڑا کام ہے، اس کے لیے بھی کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے مجھے بھی، آپ کو، سب کو۔ لہذا جو اصلاحی تعلق ہے وہ جہاں بھی قائم کریں، ایسی جگہ کریں کہ جہاں سے ہدایت ملے، اور اگر ہدایت مل گئی تو اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، یہ بڑی قیمتی شے ہے، چونکہ یہ انبیاء علیہم السلام اس کام کے لیے آئے، اس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور جب کسی کو ہدایت مل جاتی ہے تو پھر وہ ان چیزوں کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے جس کے لیے وہ دعائیں کراتا ہے، یہ چیزیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں، چونکہ اصل مقصد وہ ہے، میں مسلمان ہوں، ہم سب مسلمان ہیں، آپ بھی مسلمان ہیں، تو ہمارا جو اصل جو ہمارا ٹھکانہ ہے وہ یہاں تو نہیں ہے، وہ عاقبت اور آخرت ہے، تو ہدایت پر ہونے کے بعد ہی سارے کام چلیں گے۔ اس لیے ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور وہ اس کوشش کے سلسلے میں یہ ساری چیزیں بنی ہیں۔ چونکہ یہ کئی لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ پیری مریدی کیا ہے، تو پیری مریدی ایک استاد شاگرد کا تعلق ہے ایسا کہ جس میں ہدایت انوالو ہے اور جس میں روحانی بیماریاں انوالو ہیں، اور وہ پیر جو ہے روحانی معالج ہے، اور جو آدمی جاتا ہے وہ روحانی مریض ہے، اور روحانی بیماریاں ہیں، حسد ہے، غصہ ہے، چغلی، غیبت، سب روحانی بیماریاں ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا